اچھا، یہاں پہ ہماری جو بحث یہاں پہ پہنچی تھی کہ وعلی ھذا، ابھی مصنف کیا نتیجہ دے رہے ہیں۔ علی ھذا سے پہلے مصنف نے یہ بات بیان کر دی کہ خود جو الفاظ کو کسی مفہوم کے لیے اور معنی کے لیے واضح کرنا، یہ حقیقت میں جو ہے وہ حکم لگانا ہے۔ کس کے اوپر حکم لگانا ہے؟ معنی کے اوپر کیا حکم لگانا ہے کہ ہم معنی کے لیے وہ لفظ واضح کر رہے ہیں۔ اور حکم لگانے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کے اوپر آپ حکم لگا رہے ہیں اس کا تصور تو کریں، تبھی آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں حکم لگا سکتے ہیں۔ تو پھر کہا کہ اگر اس کا ہم تصور کریں گے تو دو طرح سے ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ تصور بے نفسی بھی چلے گا، خود اسی کا ہم تصور کریں ڈیٹیل میں، اور یہ بھی چلے گا کہ ہم نے اس کا تصور نہ کیا ہو بلکہ اس کے اوپر ایک کلی چیز کا کیا تصور کیا ہو۔ تو کلی چیز کے تصور کو ہم یہ کہیں گے کہ خود اس کا تصور بھی آ گیا، کیونکہ یہ جو ہے وہ کلی کے افراد میں سے ایک فرد ہے، اور کلی کیا بن رہا ہے؟ اس کے لیے عنوان بن رہا ہے۔ تو گویا کہ ہم نے اس فرد کا تصور کر لیا ہے، لیکن بے تصور عنوان لہو، کہ ہم نے ایک ایسے عنوان کا تصور کیا کہ جو اس کا بھی بن رہا تھا اور اس کے علاوہ بھی باقی چیزوں کا بن رہا تھا۔ اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کہ زید کا تصور آپ دو طرح سے کر سکتے ہیں، یا آپ خود جو زید خارجی ہے معنی زید کا، یعنی اصل میں ہمیں کس کا تصور کرنا ہے؟ معنی زید کا کرنا ہے نا۔ ابھی ساری بحث جو ہماری اقسام واضح میں چل رہی ہے وہ معنی کے اوپر چل رہی ہے، لفظ کے تصور کی ابھی بحث ہم نہیں چھڑی۔ تو خود جو معنی زید ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ مسمع زید۔ تو مسمع زید کا تصور ہم دو طرح سے کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم اس کی شکل و صورت، کس کا بیٹا ہے، کیا رنگ ہے، اس کا کتنا قد ہے، ایک دفعہ یہ تصور کرتے ہیں۔ تو یہ تصور کیا کہلائے گا؟ زید کا بے نفس ہی تصور کرنا کہلائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم کیا تصور کرتے ہیں؟ ہم زید کا تصور نہیں کریں گے، ہم انسان کا تصور کر رہے ہیں کہ انسان ایک ایسا حیوان ہوتا ہے جو سوچ و بچار کرتا ہے، ریشنل ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، یا بول سکتا ہے۔ تو جیسے ہم نے انسان کا تصور کیا تو زید کا تصور کیوں ہو گیا؟ ہم کہیں گے زید کا تصور، خود زید کا تصور تو نہیں ہوا، لیکن زید کے ایک وجہ اور ایک عنوان کا کیا ہو گیا ہے؟ تصور ہو گیا ہے۔ تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کہ لہٰذا آپ اگر زید کے بارے میں کوئی حکم لگانا چاہتے ہیں تو آپ انسان کا تصور کر کے بھی زید کے بارے میں حکم لگا سکتے ہیں، اور خود زید کا تصور بھی کر کے حکم آپ لگا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فقط مجہول محض کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے، جبکہ مجہول محض کے مقابلے میں اگر اس کا تصور اجمالی طور پہ ہو یا تفصیلی طور پہ ہو تو اس کے اوپر حکم لگ سکتا ہے۔ تو لہٰذا تصور بنفسی کا دوسرا نام آپ کیا رکھ لیں؟ تصور بالتفصیل۔ تصور بنفسی کہیں یا بالتفصیل کہیں، یا مزید آپ بڑھاتے جائیں بے خصوصیات الفردیہ والاجتماعیہ، آگے چلاتے جائیں شرح۔ اور تصور بے وجہی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ تصور بالعنوان کا نام دیتے ہیں، اور دوسرا آپ کیا اس کو نام دیتے ہیں؟ تصور بالاجمال کا نام دیتے ہیں، تیسرا آپ اس کو نام کیا دیں گے؟ تصور کلی کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مختلف آپ عنوان دے سکتے ہیں۔ وعلی ھذا، بس یہاں پر نتیجہ کیا نکلا کہ فإنه يكفينا في صحة الوضع للمعنى أن نتصوره بوجهه، کہ معنی کے لیے اگر ہم وضع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وضع کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے، کیا کافی ہے؟ ان نتصور، ان نتصور کیا ہو جائے گا؟ یکفی کا فاعل واقع ہو جائے گا مصدر کی تعویل میں ہو کر نا، کہ ہمارے لیے کافی ہے، کیا کافی ہے؟ تصورنا ہو، تصورنا یا ہو بوجہ، کہ ہم جو ہے وہ تصور کریں اس کا، کس کا؟ اس معنی کا تصور کریں بے وجہ، یعنی اس معنی کے عنوان کے ساتھ تصور کریں، خود اس معنی کا تصور نہ کریں۔ جیسے زید کا تصور کیسے کریں؟ انسان کے ذریعے سے کریں۔ کما لو کننا تصورناہ بنفسی، بالکل ایسے ہی کہ جب ہم اس چیز کا، اس معنی کا تصور کر رہے تھے بنفس ہی، زید کا تصور ہم کر رہے تھے خود زید کا، کس کا بیٹا ہے، کیا رنگ و شکل ہے۔ تو جیسے زید کا یعنی معنی زید کا بنفس ہی تصور کر کے اس کے لیے کوئی ہم لفظ وضع کر سکتے ہیں، ایسے ہی ہم جو زید ہے اس کا تصور کیا ہے؟ بے وجہ ہی کر کے۔ ہاں یہ تفصیل ڈیٹیل تو آئے گی نا، کوئی نہ کوئی ڈیٹیل تو ہونی چاہیے نا، تھوڑی بہت تو ہونی چاہیے جس سے وہ دوسرے سے کیا ہو جائے؟ جدا ہو جائے، جزئی بنانے کے لیے۔ مشخصات الفردیہ سے کہتے ہیں،
تصور المعنی بمشخصاتہ الفردیہ، یہ ان لفظوں کا رٹا لگا نا ٹھیک ہے، یا بخصوصیات الفردیہ یوں کر کے لفظ بولتے ہیں، تو خصوصیات کا تصور کرنا پڑتا ہے بنفسی، وگرنہ وہ چیز پھر کلی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسی کا آپ دوسرا نام رکھ رہے ہیں تصور بنفسی، یعنی کیا ہوتا ہے تصور جزئی، لیکن پھر ہم کہیں گے انسان کا تصور بنفسی ہوتا ہے، یہ پھر کام خراب ہو جائے گا، انسان کا تصور یعنی کلی کا تصور بنفسی ہوتا ہے، تو انسان کا تصور بنفسی کیسے ہوگا، یعنی تاکہ حیوان خارج ہو جائے بس، تو لہٰذا تصور بنفسی کی آپ تشریح جزئی سے آپ نہیں کر سکتے، تصور بنفسی کیا مطلب ہے، کسی بھی معنی کا اس کی تمام ڈیٹیل جو بنتی ہے اس کے ساتھ تصور کرنا، چاہے وہ معنی جزئی ہو چاہے وہ معنی کلی ہو، واضح؟ تو انسان جو کلی ہے اس کا تصور ہم دو طرح سے کر سکتے ہیں، یعنی اسی کا تصور بنفسی ہو جائے گا، اور اسی انسان کا تصور بے وجہی کیسے ہو جائے گا کہ جب ہم انسان کی بجائے کس کا تصور کریں، حیوان کا تصور کریں، ہاں انسان کا تصور ہم نے بے وجہی کرنا ہے نا، تو انسان کے بے وجہی تصور میں ہم کیا لے کر آئیں گے، اس کے اوپر ایک کلی عنوان لے کر آئیں گے، حیوان۔ اچھا، ولما عرفنا، اور جب ہم نے یہ بات جان لی کہ ان المعنى لا بد من تصوره، کہ معنی کا تصور ضروری ہے جی، وان نتصوره على نحوین، اور یہ بات بھی ہم نے جان لی کہ جو معنی کا ہم تصور ہے وہ دو طرح سے کرتے ہیں، فإنه یعنی فإن المعنى، یہ جو معنی ہے بهذا الاعتبار، اس اعتبار سے، کون سا اعتبار، یعنی اس کا تصور دو طرح سے ہوتا ہے، تصور بنفسه اور تصور بوجہی، بهذا الاعتبار کہ معنی کا تصور دو طرح سے ہوتا ہے، و باعتبار انسان، اور دوسرے اعتبار سے، دوسرے اعتبار کون سا ہے کہ ان المعنی قد یکون خاصا، کہ معنی کبھی ہمارے پاس خاص ہوتا ہے یعنی جزئی، اور کبھی معنی عام ہوتا ہے یعنی کلی، تو لہذا ہم کیا کہیں گے کہ ان الوضع ينقسم الى اربعۃ اقسام نقلیہ، نتیجہ کیا نکلے گا کہ وضع جو ہے وہ چار اقسام کی طرف تقسیم ہو جائے گی۔ پہلے میں ہم کیا کہیں گے کہ ان یکون المعنى المتصور، ان یکون المعنى المتصور جزئیا، کہ معنی متصور ہمارے پاس کیا رہے، جزئی رہے، والموضوع له نفس ذلك الجزئی، اور موضوع له بھی کیا رہے، یہ جزئی رہے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ معنی متصور جزئی ہوتا ہے، یہ تصور کون سا ہے، بنفسی ہے یا بے وجہی ہے؟ اور یکون المعنی المتصور جزئی، نہیں یہاں پہ اس سے بات، یہاں پہ کیا مقصود ہے، اے ان الموضوع له معنی، آگے پھر اس کی وضاحت کر رہے ہیں اے کے ذریعے سے، اے ان الموضوع له معنی، کہ موضوع له جو ہے وہ معنی ہے، کون سا معنی ہے، متصور بنفسه لا بوجہه، کہ ہمارے پاس یہاں جو موضوع له بنا ہے نا، وہ ایک ایسا معنی بنا ہے کہ جس کا ہم نے بنفسه تصور کیا ہے، بے وجہی ہم نے تصور نہیں کیا، تو پس ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ جو پہلے نمبر پہ کہا ان یکون المعنی المتصور متصور جزئیا، اس معنی متصور سے کیا مراد ہے، یعنی جس معنی کا ہم نے تصور کیا کیا ہے، بنفس ہی کیا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ بے وجہ ہی، واضح؟ تو اگر ہم ایک معنی کا تصور کرتے ہیں بنفس ہی، اور وہ معنی ہمارے پاس کیا ہے، جزئی ہے، تو پھر کیا بنے گا، وضع عام بن جائے گی، اور چونکہ اسی معنی کے لیے ہم وضع کرنا چاہ رہے ہیں تو موضوع لہو بھی ہمارا کیا بن جائے گا، نہیں وضع مطلب جزئی ہے نا، وضع خاص ہو جائے گی، اور اسی کے لیے ہم جب وضع کر رہے ہیں تو موضوع لہو بھی کیا ہو جائے گا، خاص ہو جائے گا، تو اس قسم کا یہ نام ہو جائے گا وضع خاص اور موضوع لہو خاص، یعنی یہ جو خاص کی بات آ رہی ہے، وضع خاص اور موضوع لہو خاص، یہ جو معنی کا ہم تصور کر رہے ہیں اس اعتبار سے نہیں آ رہی کہ تصور جو بنفسی ہے اور بوجہی ہے، یہ کس اعتبار سے آ رہی ہے، یعنی وضع خاص میں جو ہم نے خاص کی بات کی وہ خود اس کے جزئی اور کلی کو دیکھ رہے ہیں دونوں جگہوں پہ، یعنی وہ بنفسی ہی کو ابھی تک دیکھی نہیں ہے انہوں نے، نفسی اور بے وجہی کو نہیں دیکھا یہاں پہ انہوں نے،
برعکس ہو جائیں گے پھر وہاں پہ یعنی پہلی دو شرکیں ہیں جس میں جس چیز کا تصور کیا اسی کے لیے فضل، تو اسی وجہ سے وہ پھر اگر آپ نے تصور مطلب نے اگر عام کیا اس کے لیے فضل دونوں صورتوں میں بے نفسی تو پھر بے نفسی ہی ہو جائے بے شک وہ خاص ہو جائے جب بلکس ہوگا پھر وہ عنوان تبدیل ہو جائے گا. اچھا یہ پہلی قسم ہوگی. دوسری قسم کیا ان یکون المتصور، ان یکون المتصورہ پڑھیں گے نا یا متصورو؟ ہاں نہیں، اعراب اس کا کیا پڑھیں گے؟ متصورو پڑھیں گے نا. یکون کا کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا. ان یکون المتصور کلیا، کہ معنی متصور کیا ہو ہمارے پاس؟ کلی ہو، اور موضوع لہو بھی کیا ہو؟ یہی کلی ہو. اے ان الموضوع لہو کلی، یعنی جو موضوع لہو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کلی ہے، اور متصور بنفسی ہی ہے، لا بوجہی ہے. تو لہٰذا یہاں پہ پھر معنی متصور کی کیا تشریح ہوگی کہ یہاں پہ معنی متصور کیا ہوتا ہے؟ بنفسی ہوتا ہے، بوجہی نہیں ہوتا. چونکہ دونوں جگہ پہ کلی آ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وضع عام اور موضوع لہو عام. اچھا تیسری کیا ہے کہ ان یکون المتصور کلیا، معنی متصور کلی ہے لیکن موضوع لہو کیا ہے؟ افراد الکلی، افراد کلی ہے، نہ کہ کیا اس کے نفس ہے. تو وہ اے ان الموضوع لہو جزئی غیر متصور بنفسی. ہاں اب یہاں پہ ہم متصور کی تشریح کریں کہ جو آپ نے تصور کیا تھا کیا وہ کلی تھا یا جزئی تھا؟ ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ موضوع لہو کیا ہے؟ افراد بن گئے ہیں. یعنی ان الموضوع لہو جزئی، موضوع لہو جزئی ہے. جب موضوع لہو کی آپ جزئی بات کر رہے ہیں تو موضوع لہو کے اعتبار سے اگر آپ تصور کو دیکھتے ہیں تو وہ تصور کیا بنے گا؟ بے وجہی بنے گا. موضوع لہو کے اعتبار سے دیکھیں، کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا؟ تصور تو آپ ایک ہی کرتے ہیں نا، اس کو دو زاویوں سے دیکھتے ہیں. ابھی تک آپ نے تصور کیا کیا؟ کلی کا کیا. تو جب آپ نے کلی کا تصور کیا تو اس تصور کو اگر بنفس ہی اور بے وجہی کے اعتبار سے دیکھنا تو اب آپ کیا دیکھیں کہ فقط میں تصور کو اگر فوکس کروں تو یہ تصور تو کیا ہے؟ بنفس ہی ہے، کیونکہ میں کلی کا تصور کر رہا ہوں. اور اگر میں اس تصور کو موضوع لہو کے اینگل سے دیکھوں کہ میرے کون سے تصور کے لیے لفظ کو جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے، میں نے جو معنی کا تصور کیا تھا تو وہ کون سا میرا ایسا تصور ہے معنی کا کہ جس کے لیے آپ نے لفظ کو جو ہے وضع کیا ہے. جب موضوع لہو کے یہاں پہ اینگل پہ دیکھیں گے تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے جو تصور کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ بے وجہی کیا ہے. کیونکہ ابھی ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ معنی موضوع لہو کو دیکھ رہے ہیں. لہذا معنی موضوع لہو کا جو تصور ہے وہ آپ نے کیا کیا؟ بے نفس ہی نہیں کیا بلکہ بے وجہی جو ہے وہ کیا ہے. اے ان الموضوع له جزئی غیر ان معنی الموضوع له جزئی غیر متصور بنفسه بل بوجہی، کہ معنی موضوع له یہاں پہ جزئی ہو جائے گا اور وہ بنفسی متصور ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ نے شروع میں تصور کس کا کیا تھا؟ کلی کا کیا تھا، عام کا کیا تھا. لہٰذا جزئی کا تصور تو ہوئی نہیں ہے. اور اگلا بندہ بھی کہنے کو تیار ہے کہ میں نے تو جی اس جزئی کا تصور ہی نہیں کیا، میں تو کلی کا تصور کر رہا ہوں. تو ہم کیا کہیں گے کہ بل بے وجہی، کہ آپ نے جزئی کا تصور کیا ہے لیکن بنفسی نہیں کیا بلکہ بے وجہی اس کے ایک وجہ کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ کیا تھا؟ کلی تھا. تو اس قسم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وضع عام اور موضوع لہو خاص کہہ دیتے ہیں. اور تیسری ہمارے پاس کیا آتی ہے کہ ان یکون المتصور جزئیا، کہ تصور ہی اس نے کیا کیا؟ جزئی کا کیا. تو یہ تصور جزئی کا کر رہے ہیں، یہ تصور بھی کیا ہوگا؟ بنفسی ہی ہوگا. کہ انسان جب بھی تصور کرتا ہے تو وہ تو ہمیشہ ڈیٹیل سے ہی کرے گا نا. ٹھیک ہے، لیکن موضوع لہو کے طور پہ دیکھیں گے کہ آپ نے وضع کس کے لیے کیا. والموضوع لہو کلی لذالک الجزئی، لیکن موضوع لہو آپ کا کیا ہو گیا؟ اس جو آپ نے تصور کیا تھا نا، ہاں والموضوع لہو کلی لذالک الجزئی، یوں ہو گیا. موضوع لہو آپ کا کیا ہو گیا؟ کلی ہو گیا. کلی کس کا تھا؟ لذالک الجزئی، اسی جزئی کا جو کلی تھا نا اس کا وہ کیا ہو گیا؟ آپ کا موضوع لہو ہو گیا. تو اس قسم کا نام کیا ہو جائے گا؟ وضع خاص اور موضوع لہو عام ہو جائے گا. اچھا چاروں قسموں میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو پہلے نمبر پہ المتصور جو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ چاروں قسموں میں کیا ہے؟ بنفس ہی ہے یا بے وجہ ہی ہے؟ ٹھیک ہے، چاروں قسموں میں کیا ہے؟
بنفسی ہے، تو وہ بوجہی اور بنفسی اس کو کس اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ موضوع لہو کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ موضوع لہو کے اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر آپ دوبارہ فیصلہ کریں گے کہ جس معنی کے لیے ہم نے واضح کیا ہے اس کے تصور کو پھر دیکھیں، تو وہاں پہ وہ کبھی کیا بن جائے گا؟ بنفسی ہی بن جائے گا، اور کبھی کیا بن جائے گا؟ بوجہی بن جائے گا۔ وگرنہ جو شروع میں انسان جو بھی تصور کرے گا وہ ہمیشہ بنفسی رہے گا، اس میں بوجہی کی بات نہیں ہوگی۔ بوجہی کی بات کب ہوگی؟ کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ اچھا جی موضوع لہو کے اعتبار سے بتاؤ کہ وہ معنی جس کے لفظ واضح کیا گیا اس کا تصور کس طرح کا موجود ہے، پھر آپ کہیں گے ہاں اس کا تصور کیا ہوتا ہے، کبھی بوجہی ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ بنفسی ہوتا ہے۔ تو بس ہم کیا کہیں گے کہ کسی بھی معنی کا اگر آپ تصور کرتے ہیں بقطع نظر ان یکون ان یقع موضوعا لہو، تو وہ تصور کیا ہو جائے گا؟ ہمیشہ بنفسی ہو جائے گا۔ اور مع ملاحظت ہے، اور اگر آپ ساتھ یہ والا لحاظ رکھتے ہیں، کون سے لحاظ؟ کہ ان یقع موضوعا لہو، کہ وہ موضوع لہو بھی بن جائے، تو پھر اس کا تصور کیا ہو جائے گا؟ تقسیم ہو جائے گا، تصور بنفسی کی طرف اور تصور بوجہی کی طرف۔ تو بس ہم کیا کہیں گے کہ کسی بھی چیز کا تصور جو دو طرح سے آپ بنا رہے ہیں، بنفسی بوجہی، یہ کس مقام پہ بنا رہے ہیں؟ فی مقام الوضع آپ بنا رہے ہیں، کہ جب آپ وضع کر دیتے ہیں اس کے لیے کوئی لفظ وضع کر دیتے ہیں، تو جب آپ اس کے لیے وضع کر دیتے ہیں تو اب وہ آپ کا معنی متصور بما ہوا متصور نہیں رہتا، بلکہ اسے کیا کہتے ہیں؟ المعنی المتصور بما ہوا موضوع لہو۔ تو دقیق تعبیر ہمارے پاس کیا ہوگی کہ ان تصور المعنی بما ہوا موضوع لہو ینقسم الی قسمین، اما ان یکون تصورہ بنفسہ و اما ان یکون تصورہ بوجہہ۔ ٹھیک ہے، تو پس اگر کوئی پوچھے کہ یہ معنی متصور کتنے طرح کا ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے وہ بھی ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، بنفسی ہوتا ہے، اس میں کوئی یہ بات نہیں ہوتی، چاہے آپ کلی کا تصور کریں یا جزئی کا تصور کریں، وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ پوچھے کہ المعنی المتصور الموضوع لہو، وہ کتنے طرح کا ہوتا ہے، پھر آپ کہیں گے ہاں وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا وہ بنفسی ہوتا ہے یا وہ کیا ہوتا ہے؟ بوجہی ہوتا ہے۔ واضح؟ پھر وہ کہے گا اچھا یہ تو پھر وہ دو ہی تو ہو گئے نا آپ کو، آپ کہیں گے ہاں اس کو آپ پھر تقسیم کر لیں کہ جو معنی آپ نے تصور کیا ہے، بنفسی کیا ہے یا بوجہی کیا ہے، یہ اگر کلی ہوگا یا جزئی ہوگا، تو اس اعتبار سے دو اور دو کتنے ہو جائیں گے؟ پھر چار ہو جائیں گے۔ چلیں گے، اتنا کافی ہے آج۔ اللہم صلی علی محمد۔